انتظار حسین کا مضمون ادب اور امن۔ وہ عہد بربریت جو تاریخ میں بہت بدنام چلا آتا ہے، ماضی قدیم کے دھندلکوں میں کہیں گم ہو چکا ہے۔ وہ وحشی قبیلے جنہوں نے ان زمانوں میں وحشیت کا طوفان کھڑا کیا تھا، اب ان کی گرد بھی نہیں ملتی۔ زمانے کی ہوا اس ساری گرد کو اڑا لے گئی۔ اب ہم ایک نئے عہد بربریت میں سانس لے رہے ہیں، اور آج کے وحشی زیادہ خوفناک اور زیادہ سفاک ہیں۔ ان کی کمک پر وہ طاقت ہے جس کا پرانے زمانے کے وحشی قبیلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ٹیکنالوجی کی طاقت ہے۔ ٹیکنالوجی ہمارے نئے زمانے کا کالا علم ہے۔ اس کالے علم نے آدمی کو نا آدمی اور وحشیوں کو زیادہ وحشی بنا دیا۔ اس نے ان کے ہاتھوں میں وہ ہتھیار پکڑا دیے جو دم کے دم میں بھری بستیوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ قدیم وحشی قبائل کو یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ کمرشلائزیشن کی جو نئی ہوا چلی ہے، وہ بھی تو ٹیکنالوجی ہی کی رہین منت ہے۔ اس نے آج کے آدمی کو محض اور صرف نفع نقصان کے معنوں میں سوچنا سکھایا، جس کے طفیل وہ ساری اخلاقی اقدار جن سے انسانیت عبارت سمجھی جاتی تھی فالتو ٹھہریں۔ اقبال نے بہت پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ ٹیکنالوجی کا فروغ کیا رنگ لائے گا۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آدمی نے مشین ایجاد کر کے سمجھا تھا کہ اس نے فطرت کو تسخیر کر لیا، مگر وہ فطرت کو تسخیر کرتے کرتے خود اپنی ایجاد کا غلام بن گیا۔ اب مشین حاکم ہے اور آدمی محکوم۔ آلات نے انسانی جذبات و احساسات کو کچل ڈالا۔ اقبال کے لفظوں میں دل کی موت، یا یوں کہہ لیجئے کہ ڈی ہیومنائزیشن کا ایسا عمل چلا کہ آدمی نا آدمی بنتے چلے گئے۔ سمجھ لیجئے کہ جیسے انسانی برادری تہس نہس ہو گئی ہو اور اس کی جگہ انسانیت سے عاری انسانوں کا غول بستیوں میں دندنا رہا ہو۔ اسی طرح بے حس جس طرح مشینیں ہوتی ہیں، جب اس غول کے ہاتھوں میں نئے مشینی ہتھیار آئے جن کی ہلاکت خیزی کے سامنے پرانے زمانے کے تیر تلوار بچوں کے کھلونے نظر آتے ہیں، تو گویا بستیوں پر عذاب ٹوٹ پڑا۔ سو اب قریب و دور تشدد کا طوفان اٹھا ہوا ہے اور دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ انسانیت سے عاری انسانوں کا غول نو انسانی کا شکاری بنا ہوا ہے۔ میں نے قریب و دور کہا، دور تو بہت دور تک جاتا ہے۔ قریب یہی ہمارا جنوبی ایشیا ہے، بر صغیر، پاک و ہند۔ سچ پوچھو تو مجھے بر صغیر کا نقشہ زیادہ حیران کرتا ہے۔ عجب قسم کی دھرتی ہے، ازداد کا مجموعہ۔ یہیں گوتم بدھ نے جنم لیا تھا، جنہوں نے عدم تشدد پر اصرار کیا اور محبت کی شانتی کی تعلیم دی۔ کہا کہ نفرت کا علاج نفرت نہیں ہے، نفرت کا علاج محبت ہے۔ جنگ کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ دنیا جسے فتح کہتی ہے وہ فتح نہیں ہوتی، اس سے تو نفرت جنم لیتی ہے۔ مگر پھر اس دھرتی پر نفرت نے سب سے زیادہ زور باندھا اور آدمی نے آدمی کا گلا کاٹا۔ اسی دھرتی پر بھکتی تحریک پروان چڑھی اور کبیر نانک اور دادو نے خلقت کے دلوں کو موہ لیا۔ مگر پھر اسی دھرتی پر نفرت اور تعصب اور تنگ نظری نے ایسا نقشہ باندھا کہ خون کی ندیاں بہہ گئیں، بستیاں اجڑ گئیں اور ایک خلقت گھر سے بے گھر ہو گئی، اور نفرت اور تشدد کا کیسا سلسلہ بندھا کہ اس کا کوئی انت ہی نظر نہیں آتا۔ خیر، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ میں تو اس وقت اس سوال سے دوچار ہوں کہ اس آشوب میں ادیب کیا کرے۔ آگے ایسے آشوب برپا ہوتے تھے تو شاعر شہر آشوب لکھتے تھے، اسی پہ بات ختم ہو جاتی تھی۔ شاعر شہر آشوب لکھ کر سمجھ لیتا تھا کہ بس وہ اتنا ہی کچھ کر سکتا تھا، بس اپنا تو اتنا ہی مقدور ہے۔ مگر ادیبوں سے اب تقاضا اس سے زیادہ کا ہے، اور ادیبوں کو بھی یہ گمان ہو گیا ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر کوئی فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ سو امن کانفرنسیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، قراردادیں منظور کی جاتی ہیں، اخباری بیان جاری کیے جاتے ہیں، مگر ہر ایسے موقع پر انیس کا ایک مصرع میرا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے: چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ مگر ادب اس کے سوا ہے کیا؟ لیجیے، اس پر مجھے مہاتما بدھ کا ایک بیان یاد آ گیا۔ اس مہاتما نے کہا کہ دنیا میں بہت اندھیرا ہے، ایسے لوگ مٹھی بھر ہیں جنہیں کچھ دکھائی بھی دیتا ہے۔ ہماری خوش گمانی یہ ہے کہ ان مٹھی بھر لوگوں میں ادیب بھی شامل ہیں۔ تو جب ایک اچھا شعر یا ایک اچھی کہانی لکھی جاتی ہے تو گویا لکھنے والا ایک دیا جلاتا ہے کہ اندھیرا تھوڑا دور ہو اور لوگوں کو کچھ دکھائی دے۔
مگر سوال یہ ہے کہ کوئی دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ ادیب کا المیہ یہی ہے۔ ایک بات برتری ہری نے کہی اور اقبال نے اسے اردو میں یوں دہرایا: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ شعر بے اثر، افسانہ بے اثر، پتھر کو جھونک نہیں لگتی، اور پتھر دلوں پر شعر و افسانہ اثر نہیں کرتے۔ پھر کیا کیا جائے؟ اقبال نے یہ تجویز کیا کہ نوارا تلخ ترزن جو ذوق نغمہ کم یابی، تو کلام نرم و نازک کو سلام، شاعر نے تلخ نوائی کو اپنایا۔ یہاں سے انقلابی شاعری نے جنم لیا۔ مگر شاعری کتنی ہی تلخ نوا بن جائے، نعرہ تو نہیں بن سکتی۔ بنے گی تو پھر شاعری نہیں رہے گی۔ مگر یہ تو زمانہ ہی نعروں کا ہے، تشدد کا دور دورہ ہے، اور تشدد لفظوں کی سطح پر بھی ہو رہا ہے۔ نعرہ بھی تو تشدد ہی کی ایک شکل ہے۔ شاعری اور افسانہ تلخ نوا ہو کر بھی کلام نرم و نازک رہتے ہیں۔ مگر لوگ نادان ہیں، نعرے سنے جاتے ہیں، شعر اور افسانہ بے اثر رہتے ہیں۔ بس غالب کی زبان میں یوں سمجھیے: آہ بے اثر دیکھی، نالا نارسا پایا۔ ایسے زمانے میں جب نعرے لگ رہے ہوں اور نفرت کا بول بالا ہو اور جنگی جنون سب جنونوں پر حاوی ہو، ادب کی بات کرنا اور اس سے توقع کرنا کہ وہ اس طوفان کے خلاف بند باندھے گا، وہی مضمون ہے کہ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ مگر پھر کیا چراغ جلانا چھوڑ دیں؟ شاعری کا چراغ تو ظلم کی راتوں میں بھی جلا ہے، اور کہانی نے ایسے عالم میں بھی دیا جلایا ہے کہ قضا سر پہ ناچ رہی ہے اور کہانی کہی جا رہی ہے۔ لیجیے، مجھے مزاحمتی ادب کا استعارہ کہاں سے میسر آیا ہے؟ اس فکشن سے جسے یاروں نے رجت پسند اور فراریت پسند کہہ کر رد کر دیا تھا۔ یہ الف لیلہ کی کہانی ہے۔ جب شہرزاد نے ظالم بادشاہ کے سامنے پہلی کہانی شروع کی تھی تو اسے پتہ نہیں تھا کہ کہانی پہلے ختم ہوگی یا اس کا سر پہلے قلم ہوگا۔ مگر کہانی سے کہانی نکلتی چلی گئی اور اس کی قضا ملتوی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ کہانی ہی کہانی میں 1000 راتیں گزر گئیں، اور 1001ویں رات کو شہرزاد نے دیکھا کہ بادشاہ کی کایا کلپ ہو گئی اور اس کی انسانیت واپس آ گئی۔ تو ایسا بھی نہیں کہ ادب ہر صورت بے اثر رہے۔ اثر تو ایسا کرتا ہے کہ انسانیت کی راہ سے بھٹکے ہوئے اپنی جون میں واپس آ جاتے ہیں۔ بس لکھنے والے کے یہاں سچی لگن ہونی چاہیے اور اپنے فن پر یقین کامل۔ اور ہاں، یہ کہانی یہ بھی کہتی ہے کہ ادب کو مقصدی ہونے کے لیے کسی آئیڈیالوجی، کسی نعرے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں تو وہ خراب ہی ہوتا ہے۔ بس اسے ادب ہونا چاہیے۔ آدمی کی جان کو بہت سے دکھ، بہت سے روگ لگے ہوئے ہیں، اور ادب آدمی کے دکھ درد ہی کی تو کتھا ہے۔ مگر ادب کے پاس آدمی کے کسی دکھ، کسی روگ کا فوری علاج نہیں ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو کارگر ہونے کے لیے 1001 راتیں مانگتا ہے۔ جس میں 1001 راتوں کا درد سہنے کا حوصلہ ہو، وہ اس طرف آئے، ورنہ اظہار کی دوسری راہیں کھلی ہیں۔ ہمارے زمانے میں اظہار کا مؤثر ذریعہ نعرے کو سمجھا گیا ہے۔ خیال ہے کہ ہم نعرہ لگا کر مقصد جلدی حاصل کر سکتے ہیں۔ بس یہیں سے نعرے اور ادب میں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جب ادب کو ہم نعرے کی سطح پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں ہی کا حال خراب ہوتا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مقصد برحق، نظریہ جائز، مگر اسے تجربے کے واسطے سے آنا ہوگا، تخلیقی تجربے کا حصہ بننا ہوگا۔ بے شک اس میں 1001 راتیں صرف ہو جائیں، یہ نہیں تو پھر آپ بھی ڈوبے گا اور ادب کو بھی لے ڈوبے گا۔ ہم امن چاہتے ہیں، قوموں اور قبیلوں کے بیچ، مذہبی گروہوں کے بیچ، عقیدوں اور نظریوں کے بیچ۔ مگر یہ خواہش کہانی اس وقت بنے گی جب وہ لکھنے والے کے اندر اس طرح حل ہو جائے کہ اس کے تخلیقی تجربے کا حصہ بن جائے۔ پھر یہ کہ وہ ایک موضوع بن کر ہی کیوں لکھنے والے کے سامنے آئے۔ اگر یہ خواہش میری فکر اور احساس کا حصہ بن گئی ہے تو اسے میری کہانی میں خود بخود اپنی جھلک دکھلانی چاہیے۔ اور سب باتوں سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ادب تو خود امن کا استعارہ ہے۔ اچھی شاعری، اچھی کہانی امن کی ضامن ہوتی ہے، اور مجھ ناچیز کے حساب سے تو امن کا سب سے بڑا پرچارک وہ شاعر ہے جو جنگی نعروں کے بیچ بیٹھ کر عشقیہ شاعری کرتا ہے، یا وہ کہانی کار جو ارد گرد کے جنگی جنون کو فراموش کر کے دو نوجوان دلوں کی محبت کے جنون کی کہانی لکھتا ہے۔